الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز اور دوستوں، چند جمعہ سے سورہ فاتحہ پہ بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے ہمارا بہت ہی مضبوط رشتہ قائم فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ کو بہت ہی گہرائی سے سمجھنا چاہیے، اس کے معنی ہم سب کو پکے یاد رہنا چاہیے، اس لیے کہ روزانہ 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جو بول رہے ہیں، اگر بغیر سمجھے کہ بول رہے ہیں تو ذرا ایک بے ادبی معلوم ہوتی ہے۔ مسئلے کے اعتبار سے کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کے سامنے جا کے 40 مرتبہ روزانہ ایک بات بول رہے بغیر سمجھے کے بول رہے ہیں تو بے ادبی نہیں تو کیا ہے؟ ہم کیا بول رہے ہیں ہم کو ہی پتہ نہیں۔ بہت آسان ہے، چند سطر ہے۔ اگر ہم دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس جائیں اور ہم ایسی گفتگو کریں ہم کو ہی پتہ نہیں کیا بول رہے، ایسی الٹی سیدھی آوازیں نکالے تو وہ تو ناراض ہو جائے گا۔ اللہ سے بات کر رہے، بڑے بڑے وعدے کر رہے، اس میں ہم کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ سب یاد رکھیں، اس کے مفہوم کو بھی یاد رکھیں اور پوری کیفیت کو بنا کے نماز پڑھیں، اور پھر اس میں ہر آیت کے ختم پر ہر چھوٹے سے جملے کے بعد اللہ جواب دے رہے ہیں، تو ادھر سے ہم جو بول رہے ہیں وہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کو۔ حضور تو ایک ایک جملہ ختم کر کے تھوڑی دیر رکتے تھے، گویا جواب سن رہے، الحمدللہ رب العالمین کھینچتے ہوئے پھر رکتے تھے، کیونکہ ادھر سے جب اللہ جواب دے رہے ہیں حمیدنی عبدی تو اس کا احساس کرنا، تو بڑے سکون سے پڑھنے کی چیز ہے، سمجھ کے پڑھنے کی۔ بہرحال تفصیل سے بات کریں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس کو آج ختم کر دیں گے، تفصیلات چھوڑ کے بہت ساری۔ تو گزشتہ جمعہ ہم لوگ مالک یوم الدین میں داخل ہوئے تھے۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ انسانی فطرت کو اللہ نے زبان دے دی ہے۔ ایک انسان بحیثیت انسان، اس کی فطرت جو بولتی ہے اس کو اللہ نے الفاظ دے دیے، فطرت انسانی کا اظہار ہے۔ تو انسانی فطرت سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ کوئی ہستی ہے جو مجھے پال رہی ہے۔ پہلا جو اس کا خیال آتا ہے اللہ کی طرف، انسان دیکھتا ہے کہ جتنی چیزیں میرے جینے کے لیے ضروری ہے، کھانا، پانی، ہوا، روشنی، یہ میں نہیں بنا رہا ہوں، نہ دنیا کی کوئی حکومت بنا رہی ہے، یہ سیدھا کوئی غیب کی طاقت بنا کے روزانہ کھانا بھی پیدا کر رہی ہے، زمین سے پانی بھی پیدا کر رہی ہے، روشنی بھی پیدا کر رہی ہے، ہوا بھی کوئی نہیں بنا رہا ہے، کوئی غیبی طاقت ہوا بنا کے دے رہی، جس سے زندگی قائم ہے وہ ایک غیبی طاقت کر رہی۔ تو وہاں انسان کی توجہ ہوتی ہے کہ میرا جو اصل مالک ہے وہ غیب میں ہے۔ دوسرا، آدمی کو تعارف جو ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک ذات ہے جو نہ صرف پال رہی ہے بلکہ قسم قسم کی نعمتیں دے کے پال رہی ہے۔ پوری زندگی میں قدم قدم پہ سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، نعمتیں ہیں، خوشیوں کا انتظام ہے۔ تو یہ تعارف ہوتا ہے کہ وہ ذات صرف پال نہیں رہی ہے، بہت محبت سے پال رہی ہے۔ دو چیزیں ہیں، قسم قسم کی نعمتیں کھولا گیا گزشتہ۔ تیسری چیز کائنات میں آدمی یہ دیکھتا ہے اپنے اطراف کی اس دنیا میں کہ وہ اس دنیا کو جو بھی چلانے والا ہے
وہ قاعدہ قانون والا ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ سورج پابندی سے جس وقت پہ نکلنا ہے اسی وقت پہ نکلتا ہے، جاڑا جب آنا ہے جب ہی جاڑا آ رہا ہے، بارش کے دن جب ہونا ہے، وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، سورج کے نکلنے کی ٹائمنگ، اس کے ڈوبنے کے ٹائمنگ ایسے فکس ہیں کہ کیلنڈر بنانے والے ہزاروں سال کا کیلنڈر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی آج سے 5000 سال پہلے صبح میں سورج کب طلوع ہوا تھا وہ کیلنڈر والا بولے گا، آج کے 5000 سال بعد کب طلوع ہوگا کتنے سیکنڈ پہ، وہ پہلے سے کیلنڈر بنا ہوا۔ تو سورج پابندی کر رہا ہے تبھی تو حساب جم رہا ہے، حساب لگانے والا لگا رہا ہے۔ اب سورج اپنی مرضی سے کبھی 2 منٹ آگے آ رہا ہے کبھی 2 منٹ پیچھے، تو کیلنڈر ہی نہیں بن سکتا تھا، شمسی کیلنڈر جو بنا ہوا ہے۔ تو سورج کو ایک طاقت نے باندھ دیا ہے، ایک نظم کے ساتھ، ایک قانون کے ساتھ، ایک اصول کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ۔ چاند کو باندھ دیا ہے، اسی سے چاند کے مہینے بن رہے ہیں۔ تو آدمی اطراف دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ایک طاقت ہے جو بہت اصول پسند بھی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہیں ہے۔ کائنات میں، انسانوں میں تو الٹا سیدھا ہے نظام، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی انصاف کا کام کر رہا ہے، سب جی رہے ہیں، کوئی نیکی کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، سب کو کھانا مل رہا ہے۔ انسانوں کے معاملے میں تو کوئی ایک قانون ضابطہ بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن کائنات بہت خاموشی سے منظم انداز سے چل رہی ہے۔ اتنی بڑی کائنات ذرا بھی وہ ایک بال کے برابر بھی قانون سے اصول سے ہٹتی نہیں، یہ آدمی کائنات میں دیکھتا ہے۔ گزشتہ آیت پڑھی گئی سورہ رحمان کی کہ اللہ نے جیسے ہی فرمایا کہ یہ قرآن جو بہت پیار والا تمہارا مالک ہے وہ نازل کر رہا ہے، اس کے بعد پہلی بات اللہ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، اس کائنات کو چلانے والا جو تمہارا رب ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ چلا رہا ہے، کہ سورج اور چاند ایک بالکل ایک حساب سے چلتے ہیں۔ سورہ یاسین بھی فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج دوڑ رہا ہے لیکن اس کے مقرر راستے پہ مقرر مستقر کی طرف دوڑ رہا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج جو ہے ٹائم ٹیبل ہٹا کے چاند سے آگے بڑھ جائے، اور نہ دن جو ہے رات کو بدل کے رات کے وقت میں دن آ جائے۔ ایک حساب ہے دن آنے کا، دن جانے کا سورج۔ اور پورے ستاروں کے بارے میں فرمایا کل فی فلک یسبحون، اس کائنات میں جتنے بھی جسم تیر رہے ہیں سب چیزیں گردش میں ہیں۔ ہمارے جسم سب سے کائنات کا تو سب سے چھوٹا ٹکڑا ہے جس کو سیل کہتے ہیں، اس میں بھی گردش چل رہی ہے نیوٹرون پروٹون کی، وہ بھی پورے حساب کے ساتھ ہے۔ اور بڑے بڑے نظاموں کے اندر بھی بڑے بڑے سیارے بھی دوڑ رہے، کوئی رکا ہوا کوئی نہیں، لیکن سب ایک آربٹ ہے، سب کا ایک مدار ہے، ایک اصول ہے، اسی پہ پوری دنیا چل رہی، سب دوڑ رہے۔ کل فی فلک یسبحون، کہ ہر ایک کا اپنا ایک آربٹ ہے، اس سے کوئی ہٹتا نہیں۔ تو ایک بڑا نظام کائنات میں نظر آتا ہے، ایک سسٹم، ایک ڈسپلن نظر آتا ہے۔ اس کو اللہ نے پیش کیا کہ میں بہت پیار والا ہوں، بہت نوازنے والا ہوں، لیکن میرے اصول بھی ہیں۔ اگر میرے اصول نہیں ہوتے تو یہ کائنات چلتی نہیں تھی، نظام چلتا نہیں تھا۔ کچھ اصول ہیں میرے، اور میرے اصول میں بدلتا نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے اصول بدلتے نہیں، لیکن اللہ جب چاہیں بدل سکتے ہیں، جس کو ہم معجزہ مانتے ہیں کہ بھئی جو کچھ بھی کائنات میں اصول چل رہے ہیں اللہ اس کے پابند نہیں ہے، کبھی چاہیں تو اللہ بدل بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عادت جو ہے بار بار اصول بدلنے کی نہیں ہے۔ اصول پہ ہی کائنات چلنے سے اتنا ہم کو سائنسی ریسرچ ہو رہا ہے، ان اصولوں کو سمجھنے کے بعد اتنی ایجادات ہو رہی ہیں۔ اگر یہاں رہنے والی چیزیں روز ایک رنگ بدلتی رہتی، اپنا قانون توڑتی، تو سائنسی وجود بھی نہیں آتی تھی، کوئی اصول ہی نہیں بنتے تھے، تو کوئی چیز بنا بھی نہیں سکتے تھے ہم دنیا کے اندر۔ تو ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہم کو ایک طاقت جو پال رہی ہے وہ اصول پسند ہے کائنات کے اندر۔
اور پھر ہماری فطرت کے اندر بھی اصول پسندی بھی ہے اور انصاف پسندی بھی ہے. ہر انسان کی فطرت چاہتی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. جیسے کائنات میں ہر چیز کا ایک دائرہ مقرر ہے، اس سے ہٹتا نہیں، انسانوں میں بھی دائرے مقرر ہونا چاہیے کہ بیٹا ہے تو اس کا ایک دائرہ ہو، باپ ہو تو اس کا دائرہ ہو، کوئی حاکم ہے تو ایک دائرہ ہو، اس دائرے سے نہ ہٹے، چھوٹا ہے تو اس کا ایک دائرہ ہو، وہ دائرے سے باہر نہ جائے، بڑا ہو تو ایک دائرہ ہے. یہاں بھی سسٹم چاہیے. کوئی دائرہ توڑتا ہے، ناانصافی کرتا ہے تو وہ غلط بات ہے. یہ ہے ہماری فطرت بولتی ہے ناانصافی نہیں ہونا چاہیے، توازن نہیں توڑنا چاہیے، بیلنس نہیں توڑنا چاہیے، حدود نہیں توڑنا چاہیے، ہر چیز کے حدود ہونے چاہیے. یہ ہماری فطرت کہتی ہے. قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی دلیل دی ایک جگہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. دیکھو ایک دن قیامت کا دن، انصاف کا دن ضرور آئے گا، جب غلطی مانی جائے گی، پکڑی جائے گی. جب نیکی مانی جائے گی، نیکی کا صلہ ملے گا. ایسا ایک دن آئے گا جب ہر غلطی کا بدلہ ملے گا، ہر اچھائی کا سامنے آئے گی، اس کا بدلہ ملے گا. اور یہ کہہ کے اللہ نے کیا کہا کہ تمہارے اندر جو برائی پہ ملامت کرنے والی طبیعت ہے، اس کی دلیل، اس کی میں قسم کھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ایک دن انصاف کا آنا ضروری ہے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ تمہارے اندر کی ہی عدالت کہتی ہے، تمہاری فطرت کہتی ہے، جو ہر برائی پہ ٹوکتی ہے. کوئی ظلم کر رہا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے بھائی، کوئی حرام کھا رہا ہے تو یہ کیا کھا رہا ہے بھائی. تمہاری فطرت وہ بتا رہی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، برائی کا نتیجہ برا ہونا چاہیے، اچھائی کا نتیجہ اچھا ہونا چاہیے. یہ عدالت تو تمہارے سینے کے اندر لگی ہوئی ہے، تمہاری فطرت کے اندر ہے. تو کائنات کا سسٹم بھی بتا رہا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے. اور ہماری فطرت بھی کہہ رہی ہے کہ ہر ایک کا ایک دائرہ ہونا چاہیے اور پھر انصاف ہونا چاہیے. تو وہی اللہ نے سورہ فاتحہ میں انسان کی فطرت کو رکھا کہ پہلے ایک پالنے والے کا تم احساس کر رہے، پھر اس کے بعد ایک محبت کرنے والے، اور تیسرے ایک قانون ضابطے عدل و انصاف والے رب کا احساس ہوتا ہے. تو انسانی فطرت اس طرح سے اپنے اللہ کو محسوس کرتی ہے. فطرت ہی کا بیان ہے دعا کی شکل میں. بہرحال مالک یوم الدین میں اسی پہلو کو بتایا گیا ہے کہ اللہ جو ہیں وہ ایک انصاف کا دن لانے والے ہیں، جب ہر چیز کا بدلہ سامنے آئے گا، اچھائی کا بھی ریئیکشن سامنے آئے گا، برائی کا بھی ریئیکشن صحیح سامنے آئے گا. اس دن کسی کی نہیں چلے گی، اس دن کسی کی سفارش، کسی کی زور، کسی کی دھوکہ بازی اس دن نہیں چلے گی. بس اس دن اللہ کا قانون کھل کے چلے گا. تو توحید کے بعد آخرت کا ذکر ہوا. گزشتہ جمعہ بتایا گیا کہ اللہ کو ماننا اسی وقت زندگی پہ اثر کرتا ہے جب آدمی یہ بھی مانے کہ اللہ ایک دن حساب لے گا. تو یہ اللہ کو ماننے سے آدمی اچھا بنے گا. حساب کا تصور ہی صاف نہیں ہے تو اللہ کو مان کر بھی ہر غلطی کرتا چلا جائے گا، اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. تو دوسرے مذہبوں میں یہی ہو گیا ہے کہ اللہ جو حساب لینے والے ہیں وہ سب مذہبوں میں بیان کیا گیا تھا، مگر ان لوگوں نے ایسے عقیدے نکال لیے کہ وہ حساب بے مطلب ہو کے رہ گیا. اب عیسائیوں نے عقیدہ نکال لیا کہ بھائی وہ عیسیٰ سب کی طرف سے سولی چڑھ گئے ہیں، اب جو ہے کسی کو حساب نہیں ہوگا، سب معاف، کفارہ. جو بھی عیسیٰ کا نام لے لے بس زندگی بھر کی غلطیاں معاف. تو وہ اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ حساب لینے والے نہیں رہ گئے. خالی عیسیٰ کا نام لینے سے پورے گناہ جتنے بدماشیاں کر سکتے ہو کرو، بس بعد میں عیسیٰ معاف کر دیں. عیسیٰ کی طرف سے پادری پیسے لے کے معاف کر دیتا ہے، جو جتنے زیادہ پیسے دیے اتنے زیادہ اس کی جنت اس کو ملتی ہے، سرٹیفکیٹ ملتا ہے. لوگ اس واسطے زندگی بھر جھوٹ، دھوکہ، قتل، پورے پیسے کمانا، اور مرتے وقت جو ہے چرچ میں جا کے پادری کے سامنے اقرار کر لینا کہ میں سب کیا. اقرار کرتے ہی اب پادری معاف کر دیتا ان کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے مقرر ہو گیا معاف. چلو کتنے معاف، چلو اپنی زمین دے دو، اتنی زمین دے دو. وہ لوگ زمین وقف کر دیتے تھے، یہ لوگ جو ہے جنت کا ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے، جو جتنے پیسے دیا اتنی جنت.
وہ لے کے مردے کے ساتھ اس کو دفن کرتے تھے. یہ اب حساب کو ماننا بے مطلب ہو گیا، اس لیے کہ عیسیٰ کا نام لیتے پورے گناہ معاف. ہمارے ہندوستان میں کیا ہے بولے کہ یہیں جو ہے آواگمن چلتا رہتا. حالانکہ سورگ اور نرک کا بیان ہے، جنت دوزخ کا کھلا بیان ہے، مگر اس کو بازو ڈال دیا ان لوگوں نے کہ نہیں، یہیں پر آدمی جو ہے جزا سزا بس یہی ہے، جس حالت میں ہم پیدا ہو گئے اسی میں جزا سزا ہو رہی ہے. اب اس کے اوپر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہ آواگمن کا جو خیال ہے اس میں کتنی کمزوری ہے، اس میں عقل کے خلاف کتنی باتیں ہیں اس کی جو عقل نہیں مانتی، اور خود ان کی کتابوں میں نہیں ہے یہ چیز. بعد میں گھڑ لیا ان لوگوں نے کہ جزا و سزا یہی ہوتی ہے. اب اس پہ بیان کریں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی بات. تو اللہ کو ماننے کا فائدہ اسی وقت ہے جب اللہ حساب لے گا، یہ مانیں گے تو ہی فائدہ، پھر آدمی ٹھیک ہوگا ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو بہرحال دنیا میں ایک چیز آدمی دیکھتا ہے کہ انسانوں کے اندر تو جو ہے انصاف نہیں ہے. کائنات میں تو ڈسپلن نظر آ رہا ہے، نہ لڑائی ہے نہ بھڑائی ہے، نہ قانون توڑنے کا قصہ نہیں، مگر انسانوں کی دنیا میں دیکھیں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہے یہاں پہ. اور بعض لوگوں کو خوب پیسہ مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، اور وہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں. غلط آدمی ہے مگر اس کو ترقی مل رہی ہے. اور یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک آدمی صحیح ہے، اصول پسند ہے، مگر اس کو ترقی نہیں ہوئی. الٹا سیدھا دکھ رہا ہے یہاں پہ دیکھنے میں. اچھوں کے ساتھ حالات ٹائٹ ہے، بروں کے ساتھ حالات اچھے. کئی لوگوں کو دنیا میں بعض وقت سزا بھی مل جاتی ہے چھوٹی موٹی، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بدکار آدمی زندگی بھر موت تک پوری بدماشیاں کر کے چلا جاتا، اس کی پکڑ ہی نہیں ہوتی، آخر وقت تک وہ پورے مزے میں رہتا. اور کئی مرتبہ ایسا آتا کہ ایک نیک آدمی آخری وقت تک غربت میں پریشانی میں رہتا. تو انسان ہم کائنات میں دیکھ رہے کہ یہاں انصاف نہیں ہو رہا ہے، بے انصافی ہو رہی ہے. تو اس کا جواب اسلام نے دیا، قرآن میں دیا کہ یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے، یہ دنیا انصاف کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا ہم نے انصاف کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ دنیا ہم نے امتحان کے لیے بنائی ہے. اس پہ بار بار زور دیا جاتا ہے کہ یہاں اگر کسی کو پیسہ مل رہا ہے تو اس کے حق کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے کہ واقعی وہ حقدار ہے. کسی کو عزت مل رہی ہے، کسی کو کامیابیاں مل رہی ہیں تو وہ اس کا مستحق ہے، اس کے لیے نہیں مل رہی. ایسے کسی کو غربت مل رہی ہے، کسی کی زندگی میں پریشانیوں پہ پریشانیاں آ رہی ہیں تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کا قابل ہے، بلکہ یہاں جس کو خوشیاں اور کامیابیاں دے رہے ہیں ہم، اس کو کامیابیاں دے کے ہم آزما رہے ہیں. اس کے جسم میں قوت دے کے ہم آزما رہے ہیں کہ قوت کا استعمال کیسے کرے گا. اس کو پیسہ دے کے ہم آزما رہے ہیں کہ وہ پیسے کا استعمال کیسے کر رہا ہے. جس کو غربت مل رہی ہے، غربت میں بھی اس کو آزما رہے ہیں کہ یہ کتنے اصولوں پہ رہتا ہے، غربت کو کیسے برداشت کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ غریبی کا مستحق تھا اس لیے غریب بنایا، ایسا نہیں. تو یہ قرآن مجید میں بہت کھول کھول کے بیان کیا گیا کہ یہ دنیا جو چل رہی ہے ایگزام حال ہے. یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ پورا کارخانہ ہم اس لیے چلا رہے ہیں کہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ کون کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے، کون برے اعمال کر کے آتا ہے. پھر ہمیشہ کا ٹھکانہ وہاں ہے، اچھے اعمال کا پورا بدلہ وہاں ہے، برے اعمال کا پورا بدلہ وہیں پر ہے. تو یہ اسلام کے اندر جواب دیا گیا کہ بدلے کا دن آنے والا ہے، روز جزا، یوم الدین. اچھے اعمال کا برے اعمال کا جو بدلہ ہے اس کا دن یہ نہیں آنے والا ہے. تھوڑا بہت مل جاتا ہے بعض وقت، تھوڑا بہت طرح دنیا بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے، اس لیے ظالم قوموں کو بھی دھکے لگتے رہتے ہیں، ظالم انسانوں کو بھی دھکے لگتے رہتے ہیں. بیچ میں بیماریاں وغیرہ آ کے بھی انسان کا ہوش ذرا ٹھکانے پہ لاتی رہتی ہیں تاکہ بالکل ہی نظام دنیا کا بیلنس آؤٹ نہ ہو جائے. تھوڑا تھوڑا جزا ملتی ہے یہاں پر، لیکن اصل جزا جو ملنے والی ہے وہ قیامت میں ملنے والی ہے. تو وہ دن آنے والا ہے، مالک یوم الدین. تو وہ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ ایک دن حساب لینے والے ہیں، سب سے ایک ایک چیز کا حساب لینے والے ہیں. اب اس میں سبق کیا ہے، جب ہم روزانہ مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ سبق ہم تازہ کریں اپنے ذہنوں میں کہ ہم کو یہاں جو بھی راحت مل رہی ہے، اور تو وہ آدمی اللہ کا لاڈلا نہیں ہے.
کفار مکہ یہی بولتے تھے حضور سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جو حرکتیں ہیں ہماری اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہم جو مورتی پوجا کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس ہے، علاقے میں عزت ہمارے پاس ہے، لوگ ہماری بات سنتے ہیں، تو یہ دنیا کا چلانے والا ہم سے ناراض ہوتا تو اتنی عزت کیوں دیتا ہم کو؟ یہ مکہ والوں کا ایک عام جواب تھا، وہ ہم کو چاہتا ہے اسی لیے دے رہا ہے، اور یہاں دے رہا ہے تو وہاں بھی دے گا، یہ قرآن میں ان کے جملے۔ تو ہم ویسا نہیں سمجھیں، ہم یہ سمجھیں گے کہ جس کو راحت مل رہی ہے وہ اس کا حق نہیں ہے، امتحان ہے، جس کو مصیبت مل رہی ہے وہ بھی اس کا حق نہیں ہے بلکہ امتحان ہے۔ قرآن مجید میں 29 پارے میں سورہ قلم ہے، اس میں پورا ایک واقعہ نقل ہو کر ہے کہ ایک نیک باپ کے 2 بیٹے تھے۔ باپ تو جب تک زندہ تھا فصل کے دن جو ہے فصل کو غریبوں میں بھی تھوڑا حصہ اس کا تقسیم کرتا تھا، ایک حساب۔ اب بیٹے جو ہے بہت ہوشیار قسم کے پیدا ہو گئے باپ کے بعد۔ اب بیٹے بولنے لگے کہ یہ والد صاحب یہ کیا کرتے تھے، کوئی کھیتی ہم کرنا، اور جس دن فصل کٹتی ہے ہمارے کھیت کو کتنے غریب آ جاتے ہیں ان کو ہم بانٹ کے دیتے ہیں، یہ والد صاحب کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب ہم لوگ آج کیا کریں گے، اب کی فصل اندھیرے سے ہی جا کے ایسا ہم کاٹ لیں گے کہ لوگوں کے آنے سے پہلے پورا کھلا صاف کر دیں گے، ہم آنے تک کوئی رہنا ہی نہیں۔ اب جوش سے نکلے کہ آج کے دن تو کسی کو نہیں بانٹ کے دینا ہے، ہماری محنت ہمارا پیسہ، یہ خواہ بھوکے آ جاتے ہیں کھانے کے واسطے پیٹ بھرے، ان کو دینا نہیں۔ تو جوش میں وہاں پہنچے، ایک اس میں سے تھا بھائی ایسا مت کرو، ایک سمجھا رہا تھا مگر اس کی چلی نہیں بات، وہ بھی خاموش ہو گیا، پھر وہ اڑ گیا نہیں وہ۔ اب جب کھیت تک پہنچے تو وہاں پر پورا کھیت کا نقشہ ہی بدل، پہچاننا ہی مشکل ہو رہا تھا کہ ہماری زمین ہے کیا۔ اللہ نے عذاب بھیج دیا، پالا پڑ گیا، تباہ برباد ہو گیا کھیت، بہت دیر تک پہچانے نہیں ہو کہ ہم بھٹکے گئے راستے میں۔ اس کا دیکھنے بھائی نے کہا نہیں بھائی یہ ہمارا ہی کھیت ہے، لیکن یہ انجام ہے، ہماری بدنیتی کا انجام ہے۔ تو وہاں پر واقعہ سنا کہ اللہ نے فرمایا کذالک العذاب، ایسے ہی ہوتا ہے ہمارا عذاب، کہ بچانے کے چکر میں پورے ہی غائب ہو گیا، صدقہ خیرات نہیں دیے تو اصل مال ہی تباہ ہو گیا۔ فرمایا کذالک العذاب، ایسے ہی ہوتا ہے عذاب، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، بعد میں جو عذاب آنے والا ہے قیامت میں وہ بہت بڑا ہے، یہ تو صرف ایسے ہی ہے۔ یہ تو ایک دن آنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو بھی مل رہا ہے کافروں کی طرح ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری قابلیت کی وجہ سے مل رہا ہے اور ہم اس کے حقدار ہیں، نہیں، ہم لوگوں کو جس کو بھی خوشیاں مل رہی حقدار نہیں ہیں۔ ایک تو اللہ کا وہ انعام ہے، ورنہ کتنے آپ سے زیادہ محنت کرنے والے ہیں ان کو آپ کی اتنی سہولت نہیں ہے، آپ سے زیادہ ذہین ہیں مگر آپ کی اتنی ان کو حیثیت نہیں ہے۔ جس کو جو مل رہا ہے نعمت ہے، کسی کی ذاتی صلاحیت بھی نہیں، حقدار بھی نہیں، محنت کا صلہ نہیں ہے، وہ انعام ہے وہ۔ اس وجہ سے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہے اسی وجہ سے جو جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمت مل رہی ہے اتنا بڑا اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ یعنی ایک ایگزام تو پرائمری کے بچے کا رہتا، چھوٹے سوال چھوٹے جواب، اور ایک ایگزام ہوتا ہے وہ ڈاکٹر بننے سے پہلے لکھنا ہوتا ہے، وہ بہت ٹف رہتا ہے۔ تو ایگزام بھی الگ الگ لیول کے ہوتے ہیں، تو مشکل بھی رہتے ہیں، آسان بھی ایگزامز رہتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ مشکل ایگزام جس کا لیا جائے اس کو اتنی بڑی ڈگری ملتی ہے، اس کے بعد اس کو اتنا ہی بڑا عہدہ ملتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ جن بندوں کو چاہتے ہیں ان کو زیادہ امتحان لیتے ہیں، ان کی زندگی میں زیادہ مشکلات آتی ہیں، وہ بڑا امتحان دینے کی وجہ سے ان کا بڑا درجہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے انبیاء اور اللہ کے نیک بندوں پہ مصیبتیں زیادہ آتی رہی ہمیشہ۔ الانبیاء اشد بلاء، کہ سب سے زیادہ امتحان سخت نبیوں کا لیا جاتا ہے، ان کی زندگی میں فاقے، دشمنوں کی طرف سے حملے اور
ہر قسم کی تکلیفیں آتی ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، مگر سب سے زیادہ مصیبت نبیوں پہ آتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں چونکہ نبیوں میں سب کے سردار تھے، فرمایا وہ پورے نبیوں کو الگ الگ جو مصیبت آئی مجھے اکیلے پہ آئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الامثل فالامثل، اس کے بعد نبیوں سے جس کی جتنی مشابہت ہوگی، جو نبیوں کے راستے پہ جتنا چلتا رہے گا، اس کی زندگی میں اتنا ہی امتحان ہوگا۔ ہم لوگوں کے ذہن میں ایسا بیٹھا ہوا ہے، ذرا کسی پہ مصیبت آئے تو بیچارہ اس کو نظروں سے گرا دیتے۔ کسی کے پاس غریبی آ گئی، کوئی کبھی پھنس گیا کہیں جیل میں چل گیا، تو اب ہماری نظر سے گویا بدقسمت ہے، سمجھ رہے آپ۔ عافیت مانگنا ہے، لیکن ہر مصیبت بدقسمتی نہیں ہے۔ تو سارے نبیوں پہ مشکلات آئی ہیں۔ انسان دنیا میں آخرت کمانے کے لیے آیا ہے، صرف نعمتوں میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جتنا مشکل اٹھائے گا اتنی جنت بنے گی۔ یہ کافروں کے بیچ میں رہتے رہتے ایسا ذہن بن گیا، کچھ تکلیف نہیں ہونا، یہ ذہن بن گیا۔ زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں رہنا، کوئی تکلیف نہیں رہنا، پوری سہولتیں ہی سہولتیں رہنا، تو کیا یہ جنت ہے کیا؟ یہاں تو ہم عمل کے لیے آئے ہیں۔ عمل اللہ جس حال میں رکھے، خوش دلی سے مصیبتوں کو، مشکلات کو سہنا، یہی تو ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری کمائی ہے۔ مصیبت مانگنا نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو آتی ہیں جو چیزیں برداشت اس کو کرنا ہے، اس کو اپنی کمائی سمجھنا ہے۔ تو اس وجہ سے جب زیادہ کوئی ڈیوٹی کرے گا تو زیادہ تنخواہ ملے گی، تو جس کی زندگی میں جتنی زیادہ مصیبتیں آئیں گی اتنی ہی زیادہ اس کا جنت اس کی بڑی ہوگی۔ اس وجہ سے جتنے اولیاء ہوتے تھے اور جتنے انبیاء ہوتے تھے، مصیبت آنے پہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ جب کام دیتے ہیں تو دام بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم کو اللہ زیادہ مصیبت دے رہے ہیں تو زیادہ درجہ بھی ملنے والا ہے، اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ بھائی ایک مزدور کو کام جو ہے 1,000 روپے دے رہا ہے کوئی، اسی کام پہ کوئی 1,00,000 روپے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ذرا رات میں آ کے کر دو، تو کیا مشکل ہے؟ رات میں آنے کی وجہ سے 1,000 کے 1,00,000 مل رہے نا، اور رات میں جانے والا روتے ہوئے جاتا ہے کہ رات میں کرنا پڑ رہا، خوش جاتا ہے 1,000 کے 1,00,000 مل رہے۔ تو جب اللہ کام دیتے ہیں تو اتنا ہی دام بھی دیتے ہیں، اتنا ہی درجہ بھی دیتے ہیں، اس لیے وہ کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ اب عام آدمی جس کو یہ سب چیزوں کا دھیان نہیں رہتا، مانتے تو ہم لوگ سب رہتے ہیں مگر دھیان نہیں رہتا، ذرا مصیبت آتے ہی ارے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رمضان میں روزے بھی رکھتے ہم لوگ، پھر یہ مصیبتیں ہمارے کچھ کیوں آ رہے ہو؟ فوراً شکوہ آ جاتا زبان پہ، یہ مصیبتیں ہم کچھ کیوں آ رہے، یہ تکلیفیں ہم کچھ کیوں آ رہے؟ ارے بھائی یہ مشین بنی ہی ہے تکلیفیں اٹھانے کے لیے، یہ زندگی ہے ہی مسائلستان، پرابلمستان ہے یہ، یہاں زندگی میں پرابلمس رہتے ہیں، وہی پرابلمس ہماری کمائی ہے، اسی کو صبر سے، ہوشیاری سے، اصول پسندی سے، سب مسئلے حل کرنے سے ہی ہماری جنت ہے۔ پریشان ہونا کیا ہے اس میں؟ تو پریشانیاں آنے پہ آدمی کو اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین پر جم کے اس کو حل کرنا چاہیے۔ اس کے طریقے بھی ہیں، پھر کیسے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور جو نعمتیں جس کے پاس ملی ہوئی ہے نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں، خوش قسمت نہیں ہے، ذمہ داری بڑھ گئی۔ ایک آدمی کے گھر میں اتنی آمدنی ہے کہ گھر چل سکتا ہے تو وہ سب سے خوش قسمت ہے۔ وہ حضور نے فرمایا جس کی آمدنی اتنی ہو کہ بس ضرورتوں کے لیے کافی ہو، اس سے زیادہ آمدنی نہیں ہو، فرمایا سب سے بہترین انسان وہی ہے، خوش قسمت، اس لیے کہ جتنا ملا اس کی ضروریات کا ملا۔ اب زیادہ ملے گا تو حساب شروع ہو جائے گا، جب بھی زیادہ ملے گا تو ایک ایک پیسے کا حساب دینا، اور پیسہ آنے کے بعد آدمی کو قابو نہیں رہتا، اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ زیادہ پیسہ ملنا بہت بڑی مصیبت ہے، اور اتنا پیسہ ملنا کہ ایک دم ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، بہت ہی تنگی، وہ بھی اچھی بات نہیں، اس میں بھی جو ہے آدمی کو دین پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن غریبی میں دین پہ چلنا بنسبت مشکل تو ہے، لیکن مالداری سے آسان ہے۔ زیادہ مالداری کے ساتھ دین پہ چلنا زیادہ مشکل ہے۔ اس نے فرمایا مل فقر، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ غریبی سے میری امت تباہ ہوگی، اس سے نہیں ڈرتا، غریبی ان کو برباد نہیں کرے گی، غریبی یہ سنبھال لیں گے، لیکن جب دولت آئے گی تو اس کو نہیں سنبھال پائیں گے۔ فرمایا
جیسے پچھلی قوموں پہ ایک وقت آیا خوب دولت پھیل گئی، تمہارے پاس بھی دولت آ جائے گی، جیسے ان کو دولت نے ہلاک کیا تم کو بھی ہلاک کرے گی۔ دولت مندی سنبھالنا زیادہ مشکل ہے، غریبی سنبھالنا آسان ہے، دین پہ رہنا۔ اور ہر زمانے میں نبیوں کا ساتھ دینے والے، نیک لوگوں کا ساتھ دینے والے اکثر متوسط لوگ اور غریب لوگ رہیں۔ ایک دم غریب رہنا خطرناک ہے۔ فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ قریب ہے کہ محتاجی آدمی کو کفر میں داخل کر دے۔ بہت ہی زیادہ غریب رہنا تو خطرناک ہے، محنت کرنا چاہیے۔ اور اس دور کے بارے میں تو حضور نے فرمایا آدمی کو ذرا اچھا ہی محنت کرنا چاہیے، کمائی اتنی کر لینا چاہیے کہ اس کی ضروریات میں تنگی نہ ہو، ورنہ دین سے ہٹنے کا خطرہ ہے اس زمانے میں۔ اس لیے کہ خواہ کمزور نہیں، کمزور ہو گئے انسان کے، خواہشات کا ماحول ہے، اس لیے اس زمانے میں تو آدمی کو کمائی کی کوشش جم کے کرنی چاہیے دین سمجھ کے، مگر کتنا، جس سے ایک متوسط درمیانی انداز سے گھر چل سکے۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی کے حالات ایسے بنا رہے ہیں کہ روزانہ کروڑوں کما رہا ہے لیکن اس کی نماز نہیں جاتی، اس کی اللہ کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ اس کے لیے کمانے کے راستے تو اس کو خوب کمانا چاہیے اور اچھے راستوں میں خرچ کرنا چاہیے، وہ بھی دین کے ایک ذریعہ۔ تو بہرحال یہ اصول ذہن میں رہے کہ نعمتوں کا ملنا دنیا میں کوئی خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے، بلکہ حساب بڑھ جاتا ہے اس میں، وہ ڈرنے کی چیز ہے۔ اور نعمتوں کا کم ملنا کوئی آدمی کے اللہ کے مقبوض ہونے کی علامت نہیں ہے، مگر تنگی مصیبت مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ مانگنا ہے عافیت، اے اللہ عافیت عطا فرمائیے، سہولت عطا فرمائیے، مانگنا ایسا ہے۔ یہ بولنا چاہیے اللہ نعمتیں بھی دیجئے اور نعمتوں کو برتنے کا سلیقہ بھی دے دیجئے، پیسہ بھی دیجئے، پیسے کو استعمال کا سلیقہ بھی دیجئے، دو چیزیں مانگ لینا چاہیے، نعمت بھی دیجئے اس کا سلیقہ بھی دیجئے۔ اچھا، اور ایک اس میں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے بول رہے ہیں، تو اب دنیا میں اللہ مالک نہیں ہے کیا؟ یہ پوری کائنات کا مالک اللہ نہیں ہے کیا دنیا میں؟ قیامت کے دن ہی مالک ہوگا کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مالک تو یہاں بھی اللہ ہی ہے سب چیزوں کا، ہماری سب چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے قانون ایسا بنایا ہے کہ یہاں لوگ مالک بن جاتے ہیں، یہ گھر میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ پیسہ میرا ہے، تو یہاں ملکیت دی جاتی ہے، وہ ملکیت حقیقی ملکیت نہیں ہے، وہ ایک مان لی ہوئی ملکیت ہے، حقیقت میں تو ملکیت کسی کی نہیں، حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ عارضی طور پہ ملکیت دے رہے اللہ، وہ حقیقی بھی نہیں ہے، وہ مجازی ملکیت ہے۔ جیسے ہم لوگ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ ایک ایک مکان رجسٹری کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی لوگ پلاٹس جو ہے پوری زمینوں کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر کے سب رجسٹری کرا کے بیٹھے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، تو تمہاری کیسی ہے؟ تو بولتا کہ میں فلاں سے خریدا، اس کی کیسا ہے؟ فلاں سے خریدا۔ ابھی لسٹ آگے جائیں گی تو پھر آگے جو ہے ایک ایسا آدمی آئے گا جس نے کسی سے نہیں خریدا۔ زمین کی قیمت اللہ کو کس نے دی ہے؟ جس نے زمین بنائی ہے اس کو کسی نے قیمت دی ہے کیا؟ تو وہ جو پہلا مالک بن رہا ہے وہی جھوٹا ہے، تیری ہے ہی نہیں، قیمت ہی نہیں دے تو کہاں کا مالک ہے؟ تو سب ملکیتیں جھوٹی ہے اصل میں، حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے۔ کسی نے زمین نہیں بنائی، کوئی چیز نہیں بنائی، پورے زمینوں کو تقسیم کر کے بیٹھے ہیں، ملکوں کو تقسیم، سمندروں کو تقسیم کر لیے ہیں، اور فضاؤں کو بھی تقسیم کر لیے ہیں، یہ فضا ہماری، ہر ملک کی، ہمارا یہ ہندوستان کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ تو یہ سب ملکیتیں کیا ہے؟ حقیقی نہیں ہے، یہ سب مجازی ہیں، حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے۔ تو اس واسطے حقیقی سمجھ کے اکڑنا نہیں، بلکہ مجازی ہے، امانت ہے، یہ سمجھنا ہمیشہ۔ البتہ دنیا میں شریعت نے مانا ہے ملکیت کو، کسی کا کمایا ہوا مال ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کا ہے، اور کسی کی ملکیت کو اتنی اہمیت دی ہے اسلام نے کہ کسی کی ملکیت کا مال دوسرا چوری کر لے تو اس کو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اس کا، وہ بولے گا نہیں اللہ کا مال ہے بول کے جا کے لے لیں گا کہیں، نہیں، ملکیت مانی گئی ہے یہاں قانونی طور پہ، اور اتنی اس کی حفاظت کا انتظام ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور کوئی اگر اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی جان چلی گئی تو وہ شہادت کی موت ہے، وہ اس کو ثواب ملے گا،
ملکیت کا تحفظ ہے، لیکن وہ حقیقی ملکیت نہیں ہے، عارضی ملکیت ہے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ یہ جو دھوکے کی ملکیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس دن کوئی مالک نظر نہیں آئے گا، سب کی ملکیت اس دن معلوم ہوگا کہ سب جھوٹ تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ جلال میں بولیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی ہے جی بادشاہی، آج ملکیت کس کی ہے؟ کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے کرنے والا یہ ملک ہمارا ہے؟ کہاں ہیں جاگیروں کے دعوے کرنے والے؟ کہاں ہیں زمینوں کی رجسٹری کرانے والے؟ کہاں ہیں؟ کس کی ملکیت ہے آج؟ آج اللہ تعالیٰ زمین کو سب اچھالتے رہیں گے اور کہیں گے آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ تو قیامت کے دن لوگوں کی یہ جو مالکیت ہے نا، مالک ہونا، وہ ظاہر میں بھی ختم ہو جائے گا۔ حقیقت میں یہاں بھی نہیں ہے ملکیت، لیکن وہاں کھل کر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ تو بہرحال زندگی کا جو سامان ہے اس پہ اترانا نہیں چاہیے، وہ اصل اللہ کی ملکیت ہے، ذمہ داری بڑھنے کا احساس ہونا چاہیے۔ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ظاہری ملکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن پوچھیں گے یوم ہم بارزون، اس دن سب نکل کے سامنے آ جائیں گے۔ فرمایا اس دن کو یاد رکھو، سب اپنے قبروں سے نکل کے ایک میدان میں آ جائیں گے، کوئی چھپ نہیں سکے گا، سب سامنے آ جائیں۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور ان کی کوئی چیز بھی اللہ پر چھپی نہیں رہے گی۔ اس وقت دل کے راز بھی سب سامنے آ جائیں گے، نیتیں سامنے آ جائیں گی، صفات سامنے آ جائیں گے۔ اس دن اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی ہے یہ حکومت، کس کی ہے پراپرٹی، کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، آج ایک ہے، اسی کی حکومت ہے، اور وہ کیسا ہے؟ فل کنٹرول والا ہے، قہار ہے، سب اس کے سامنے دبکے ہوئے، پورے پاور ظاہر ہوگا۔ فرمائیں گے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کا دن ہے، ہر جاندار کو اس نے جو کچھ کمایا ہے آج پورا اس کو بدلہ دیا ہے، کیا کیا تم کر کے آئے ہو وہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، اللہ بولے آج میں ظلم نہیں کروں گا کسی پہ، جو کر کے آئے ہو اتنا ہی ملے گا، ظلم آج کا دن نہیں ہے۔ لا ظلم اليوم، اور ان اللہ سریع الحساب، آپ لوگوں کو یہ حساب لمبا دکھتا ہوگا لیکن اللہ کے لیے چٹکیوں میں حساب کر دیں گے۔ آج دنیا میں اتنی ترقی ہو گئی ہے، ایک ملک اپنی پوری پبلک کا پورا ڈاٹا لے رہا ہے، سب حساب رکھ رہا ہے۔ جیسے آپ کسی ملک میں داخل ہوں آپ کا پورا ریکارڈ آ جائے گا۔ ایک ملک پوری پبلک کا پوری تفصیل کا ڈاٹا رکھ رہا ہے، سیکنڈوں میں ڈاٹا نکالتا ہے، تو اس کائنات کے مالک کے لیے سب کا حساب لینا کیا آسان ہے؟ سب حساب محفوظ ہے، اشارہ کرتے ہی پورا حساب سامنے آتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حساب لگنے میں دیر نہیں لگتی۔ پہلے زمانے کے لوگ سوچتے تھے کیسا ہوں گا، اتنے لوگوں کا حساب کیسا ہوگا، آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے اس کو سمجھنا۔ تو بہرحال مالک یوم الدین میں یہ بات کو یاد دلایا گیا ہے کہ دیکھو ایک دن ایسا آئے گا، اس دن ہر آدمی کو عمل دینا ہے، عمل کا حساب دینا ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا جب اعمال دیکھے جائیں گے۔ اب اس کے بعد آئے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب تک اللہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اب بندے کو اللہ کا دھیان ہو گیا تو بندہ کہہ رہا ہے جب آپ ہی پالنے والے ہیں، آپ ہی پیار سے پالنے والے ہیں، آپ کے پاس ہی آ کے حساب دینا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اب باقی زندگی آپ کی بندگی کروں گا، آپ کی سنوں گا میں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میری جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ آپ سے مانگوں گا۔ تو یہ ہے اصل سورہ فاتحہ کا نماز کا جملہ، یہ ایک معاہدہ ہے ہر نماز میں کہ اے اللہ میں آپ کی مانوں گا، میری نہیں چلاؤں گا، اور میرے کام آپ بنانا ہے، یہ ہر نماز میں معاہدہ کر رہے ہیں۔ اب جیسے آدمی نے کہا کہ ہر چیز میں آپ سے ہی مانگوں گا ہر چیز، تو سکھایا گیا کہ سب سے پہلے مانگنے کی چیز کیا ہے انسان کو، جو پوری زندگی میں مانگنے کی چیز کیا ہے، وہ فوراً اسی وقت مانگنا سکھا دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ پہلی سب سے بڑی میری ضرورت کیا ہے، ہر معاملے میں میری سوچ کو ٹھیک کر دیجیے، میری تھنکنگ صحیح کر دیجیے، صحیح فیصلے کرنے والا بنائیے، ہدایت دیجیے مجھے، سیدھا راستہ، کسی بھی معاملے میں سیدھا راستہ مجھ پہ کھل جائے، غلطی مجھ سے نہ ہو۔ انسان کی روح میں اور باقی جانوروں میں فرق یہی ہے کہ انسان اچھائی اور برائی کی سوچ رکھتا ہے، یہی اس کی خصوصیت ہے، ہماری روح کے اندر ہے یہ انصاف ہے، یہ ظلم ہے، یہ پاکی ہے، یہ ناپاکی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ تو ہماری اصل خصوصیت وہ جانوروں سے الگ یہ ہے کہ جانور کو تو بس کھانا چاہیے، پانی چاہیے، اپنی شہوت پورا کرنا ہے، لیکن انسان کے اندر ایک کیا ہے، انسان کی روح میں سچ چاہیے، غلطی نہ کروں میں، ظلم نہ کروں میں،
دھوکہ نہ دوں میں، جھوٹ نہ بولوں میں. یعنی ایک سوچ، اچھائی اور برائی کی سوچ، وہی ہماری باقی مخلوقات سے الگ چیز ہے ہمارے اندر، کہ ہم جانتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ سوچ ایک خاص سوچ رکھتا ہے انسان. تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت کھانا ملنا، پانی ملنا، کپڑا ملنا نہیں ہے. ہر معاملے میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ سمجھ میں آئے اور صحیح پہ چلنے کی توفیق ملے، غلط سے بچنے کی توفیق ملے. ایز اے انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے. بھوک لگنے میں ہم اور جانور برابر ہیں، پیاس لگنے میں ہم اور جانور برابر ہیں، لیکن ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. گدھے کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اس کی زندگی میں سچ اور جھوٹ کا قصہ ہی نہیں آتا، انصاف ناانصافی کی بات ہی نہیں آتی گدھے کے لیے. لیکن انسان کی خاص چیز ہے کہ اس کے پاس ہر قدم پہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ معاملہ آتا. کچھ بھی وہ کرے گا یا تو صحیح ہوگا یا تو غلط ہوگا. اس لیے پہلی ضرورت انسان کی کیا ہے؟ یا اللہ پوری زندگی ہر قدم پہ مجھے آپ سمجھاتے رہیے صحیح کیا ہے، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. بیوی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اور اٹھا کے فٹ کے ساتھ اس نے کہہ دیا، آپ کو غصہ آ گیا. اب آپ کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح آپ جواب دے سکیں. بچہ آپ کا جو ہے ضد کر رہا ہے، کوئی ایسی ویسی چیز مانگ رہا ہے، اب آپ کا امتحان کیا ہے؟ آپ صحیح کام کریں. ہر قدم پہ بحیثیت انسان ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کہ صحیح بات کی سمجھ ہو اور صحیح بات کی توفیق ملے. اہدنا کے اندر دو معنی بھی ہے، کوئی چیز کو صحیح کیا ہے غلط ہے بتانا بھی، اور صحیح پہ چلانا بھی. صحیح پہ چلنے کی توفیق دیجئے، وہ بھی معنی. اب یہ زندگی کی اتنی بڑی ضرورت ہے کہ ایک نبی بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو آخری نماز میں بھی یہی مانگ رہے ہیں کہ مجھے صحیح کیا ہے بتائیے، ہدایت چاہیے. ہدایت ایک مرتبہ مل گئی ختم نہیں، آخری سانس تک ہر بار نئی ہدایت کی ضرورت ہے. یہ ہے سب سے بڑی ضرورت سورہ سکھا رہی، یہ سورہ سکھا رہی. سورہ فاتحہ جیسی صورتیں دوسری قوموں کے پاس بھی، جیسے اہل کتاب ہے، بائبل وغیرہ ہے، اس میں بھی ایک سورہ ہے ان کے پاس اہمیت ہے. ایسے ہمارے ہندوستان کے اندر بھی گایتری منتر ہے جو مندروں سے بجتا رہتا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں. وہ سب کا مضمون ایک ہی ہے، ہدایت کی طلب. اللہ نے جتنے بھی مذہب بھیجے ہیں اگر ان کی باقی شکل ہے تو انسانوں کو رات دن جو ہر مذہب میں دعا سکھائی گئی ہے وہ صحیح علم کی، صحیح سمجھ کی. اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اب آخری میں صحیح چیز کی، صحیح بات کی ایک موٹی موٹی علامت بتائی گئی. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو وہ راستہ دکھائیے زندگی میں جو آپ کے وہ بندے جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، جن سے آپ راضی تھے، ان کے راستے پہ مجھے چلائیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ آپ کا غصہ ہو گیا جہالت کی وجہ سے، غلطیاں کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے غصے کا شکار ہو گئے، ان کے راستے پہ مت چلائیے. ولا الضالین، جو بھٹک گئے ان کے راستے پہ بھی مت جانے دیجیے. جو سچائی کا راستہ چھوڑنے والے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سچائی سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن پھر بھی اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی بدمعاشی کی وجہ سے جان بوجھ کر سچائی کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہیں ایک بھٹکنے والے. تو یا اللہ ان کے راستے پہ مت چلائیے، یہ ہے مغضوب علیہم، یہ ان پہ اللہ کا غصہ ہے. کچھ لوگ راستہ جو بھٹک رہے ہیں دنیا میں، ان کا ارادہ بھٹکنے کا نہیں ہے، ان کا ارادہ برائی کرنے کا، بدمعاشی کرنے کا نہیں ہے، مگر اس سے غلطی کیا ہو رہی ہے کہ صحیح راستہ جہاں جا کے سمجھنا چاہیے ان سے نہیں سمجھ رہے ہو، صحیح راستے کی برابر تحقیق نہیں کر رہے. ان سے پوچھا چل گئے، یہ وہ دیکھا چل پڑے. نیت بری نہیں ہے مگر صحیح جگہ سے علم نہیں لیا انہوں نے، بھٹک گئے. اس لیے ان کی نیت برا ہونے کی نہیں ہے مگر صحیح کو معلوم کرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا. تو پہلے کی مثال مفسر لکھتے ہیں یہود، جن کو ہر وقت پورا علم رہتا تھا لیکن جان بوجھ کر گناہ کا راستہ اختیار کرتے تھے اپنی خواہشات کی وجہ سے. اور دوسرے کی مثال، ایک بڑی مثال عیسائی ہیں کہ ان کو حضرت عیسیٰ سے بڑی محبت ہے اور وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں محبت کی شدت میں بھٹک گئے اور انہوں نے اپنے مذہبی ذمہ داروں کو ہی دین کا ذمہ دار جو بولے وہ مان رہے ہیں. اللہ کی کتاب کیا ہے وہ نہیں پوچھتے، بس حضرت جو بولے وہ مان لیں. اسلام میں کیا ہے، آپ ایسے لوگوں سے دین پوچھئے
جو قرآن اور حدیث سے بھی پورے واقف ہوں اور پھر ان کی زندگی میں بھی اللہ سے تعلق ہو، سچے ربانی ہوں. ایسے لوگوں سے آپ کو یہ دین حاصل کرنا ہے. یہ بھی نہیں فرمایا سب صراط القرآن نہیں کہا گیا. اے اللہ، ہم سورہ فاتحہ میں یہ پوچھ سکتے تھے یا اللہ قرآن کے راستے پہ چلائیے بول سکتے تھے، حدیث کے راستے پہ چلائیے یہ دعا سکھا سکتے تھے. تو پھر سب کو کتابیں لے کے بیٹھ جانا پڑتا تھا. اب کمائیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، پھر پورا یہی تحقیق کرتے بیٹھیں گے. تو کتاب کا حوالہ نہیں ہے، افراد کا حوالہ ہے. ایسے لوگ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، جو قرآن کی حدیث کی صحیح سمجھ بھی رکھتے ہیں، جن کی زندگی میں دین ہے. افراد سے راستہ ملے گا، کتابوں سے راستہ نہیں ملے گا صرف. مگر وہ افراد جو کتاب کے مطابق چل رہے ہیں، ایسے افراد ہیں وہ نہ قرآن کا کوئی حوالہ ہے ان کے پاس، نہ حدیث کا کوئی حوالہ ہے، وہ اپنی طرف سے دین ایک نیا بنا رہے تو ان کے پیچھے نہیں چل رہا. تو ہدایت کے لیے دو شرط ہے. ایک تو صرف کتابوں سے جو جائے گا تو بہک جائے گا، اور صرف لوگوں کو پکڑے گا تو بہک جائے گا. دین کے ماہرین سے آپ کو دین سیکھنا پڑے گا تو ہی آپ کو سمجھ میں آئے، ورنہ بھٹک جائیں گے. دین کے ماہرین کون ہیں؟ آپ ان کو پہلے چیک کرنا پڑے گا کہ جو موٹا موٹا جو دین ہے اس پہ ہے نہیں ہے، اصل اصول پہ ہے نہیں، تقویٰ ہے نہیں، اللہ کا ڈر ہے نہیں زندگی میں. تو یہ بنیادی اصول جو عام آدمی کو سمجھ میں آ سکتا ہے وہ سمجھا دیا گیا کہ بھئی سیدھا راستہ کا مطلب جو اچھے لوگ ہیں، علماء ربانی ہیں، دین کا گہرا سمجھ رکھنے والے ہیں، عمل بھی ان کی زندگی ہے، اللہ کا ڈر ہے، ان سے پوچھ کے چلو. ہر آدمی پوری زندگی کا کاروبار چھوڑ کے زندگی بھر پڑھ نہیں سکتا، اس کے واسطے راستہ یہ بتایا گیا ہے. تو یہ ایسی جامع صورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہدایت کی طلب ہمارے اندر رہے اور اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق باقی رہے، اور اللہ دنیا میں بھی امت کو ترقی نصیب فرمائے اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. آخر دعوانا